پاکستان کی کہانی میں نا دو آوازیں شاید سب سے بلند ہیں۔ ایک آواز وہ ہے جس نے قوم کا خواب دیکھا، اسے ایک نظریہ دیا، ایک شناخت دی، اور دوسری آواز وہ ہے جس نے اس قوم کو بننے کے بعد بار بار اس کا ضمیر جھنجھوڑا، اسے اس کے وعدے یاد دلائیں۔ ہم بات کر رہے ہیں علامہ اقبال اور فیض احمد فیض کی۔ آج ہم جن سورسز کو دیکھ رہے ہیں وہ ان دونوں کی فکری میراث کو بہت اچھے سے کھولتے ہیں، خاص طور پر اس حوالے سے کہ آج کا طالب علم ان سے کیا سیکھ سکتا ہے۔ ہمارا مقصد ان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے یہ دونوں آوازیں ایک ساتھ کیوں ضروری ہیں۔ بالکل، اور اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، وہ ان آوازوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں، یا تو آپ اقبال کے ساتھ ہیں یا فیض کے، جبکہ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں پاکستان کے فکری منظرنامے کے دو ایسے ستون ہیں جن کے بغیر یہ عمارت ادھوری ہے۔ اس بحث کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہیں سے شروع کرنا ہوگا جہاں سے پاکستان کا تصور شروع ہوا، یعنی اقبال سے۔ ہمارے مواد میں ایک بہت دلچسپ جملہ ہے کہ اقبال نے پاکستان کو نقشے پر بعد میں پہلے ذہنوں میں بنایا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ذہنوں میں پاکستان بنانا یہ سننے میں تھوڑا ایبسٹریکٹ لگتا ہے۔ اصل میں اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا یہ صرف شاعری تھی یا کوئی ٹھوس سیاسی منصوبہ بھی تھا اس کے پیچھے؟ مسلمانوں کا مسئلہ صرف سیاسی غلامی نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا تہذیبی اور فکری بحران تھا۔ انہوں نے جب دو قومی نظریے کی بات کی تو وہ صرف ہندو اور مسلمان کی مذہبی تقسیم نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ، ان کے ہیروز، ان کا ادب، ان کے اخلاقی اصول، یہ سب مل کر انہیں ایک الگ قوم بناتے ہیں۔ تو ذہنوں میں پاکستان بنانے کا مطلب تھا مسلمانوں کو یہ احساس دلانا کہ وہ محض ایک اقلیت نہیں بلکہ اپنی جڑ ایک مکمل تہذیب ہیں۔ اچھا، یعنی شناخت کا احساس دلانا، اور مجھے لگتا ہے کہ اسی شناخت کے احساس سے ان کا خودی کا فلسفہ جڑا ہوا ہے۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ خودی انفرادی سطح پر وہی چیز ہے جو اقبال قومی سطح پر چاہتے تھے؟ بالکل، آپ نے دونوں نظریات کو بہت خوبصورتی سے جوڑ دیا ہے۔ خودی کا مطلب محض خود غرضی یا تکبر نہیں، جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سیلف ریئلائزیشن، مطلب اپنی ذات کا عرفان، یہ جاننا کہ آپ کون ہیں، آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، اور پھر ان صلاحیتوں کو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد یعنی اپنی ملت اور انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا۔ اقبال کے نزدیک ایک کمزور، بے یقین اور اپنی شناخت سے شرمندہ فرد کبھی بھی ایک عظیم قوم کا حصہ نہیں بن سکتا، اور اسی لیے وہ علم اور طاقت کو کردار کے تابع رکھنے کی بات کرتے تھے۔ ان کا مشہور قول ہے کہ علم اگر کردار کے تابع نہ ہو تو خطرناک ہے، اور طاقت اگر اخلاق کے بغیر ہو تو تباہ کن ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے جس پر اکثر بحث ہوتی ہے۔ جب اقبال ایک اسلامی ریاست کا تصور دیتے ہیں تو کیا وہ ایک تھیوکریسی یا یوں کہیں کہ مولویوں کی حکومت کی بات کر رہے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے ہمارے ذرائع بھی واضح کرتے ہیں۔ اقبال نے بارہا واضح کیا کہ وہ کوئی تھیوکریسی نہیں چاہتے جہاں ایک مخصوص مذہبی طبقہ اپنی مرضی مسلط کرے۔ ان کا تصور ایک ایسی جدید ریاست کا تھا جس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہو، لیکن کن اصولوں پر؟ عدل، مساوات، مشاورت اور برداشت۔ وہ ایک ایسی ریاست چاہتے تھے جہاں قانون کی حکمرانی ہو، جہاں ہر شہری کو چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو ترقی کے برابر موقع ملے، اور جہاں ریاست اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اقبال کا ویژن ایک ایسی قوم کی تشکیل تھا جو فکری طور پر آزاد، اخلاقی طور پر مضبوط اور اپنی شناخت پر فخر کرتی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اقبال نے قوم کا نقشہ بنایا، ایک آئیڈیل دیا کہ اس عمارت کی بنیاد کیسے ہونی چاہیے۔ لیکن جب عمارت بن گئی اور اس میں لوگ رہنے لگے تو اس میں پڑنے والی دراڑوں، اس میں ہونے والی ناانصافیوں کی نشاندہی کون کرتا؟ مجھے لگتا ہے یہاں فیض احمد فیض کی انٹری ہوتی ہے۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے، کیونکہ فیض کی تنقید کبھی بھی تخریبی نہیں تھی۔ وہ عمارت گرانا نہیں چاہتی تھیں بلکہ اس کی مرمت کرنا چاہتی تھیں۔ ان کا مسئلہ بنیاد سے نہیں بلکہ اس پر عمل درآمد سے تھا۔ فیض نے اس نوزائیدہ ریاست کو ایک آئینہ دکھایا اور پوچھا کہ جن خوابوں اور وعدوں پر یہ ملک بنا تھا کیا وہ پورے ہو رہے ہیں؟
کیا آزادی کا پھل صرف چند مخصوص طبقوں تک محدود رہ گیا ہے؟ اور یہ سوال انہوں نے صرف بند کمروں کی دانشورانہ محفلوں میں نہیں پوچھا، انہوں نے اسے عوام کی زبان دی، عوام کا درد بیان کیا۔ انہوں نے اس مزدور کے بارے میں لکھا جس کی محنت کا صلہ اسے نہیں ملتا، اس کسان کے بارے میں لکھا جو اپنی ہی زمین پر غلام ہے، اور اس سیاسی قیدی کے بارے میں لکھا جس سے بولنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ بالکل، فیض نے سکھایا کہ آزادی کا مل جانا منزل نہیں بلکہ ایک سفر کا آغاز ہے۔ یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، ایک کنٹینیوس اسٹرگل۔ آپ کو ہر روز، ہر لمحہ اپنے حقوق کے لیے، انصاف کے لیے اور ایک بہتر معاشرے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کی تنقید کا نشانہ کوئی ایک شخص یا حکومت نہیں تھی بلکہ پورا سسٹم تھا۔ وہ ہر اس طاقت کو چیلنج کرتی تھیں جو انسان کی آزادی اور وقار کو دبانے کی کوشش کرتی، چاہے وہ فوجی آمریت ہو، جاگیردارانہ نظام ہو یا سرمایہ دارانہ استحصال۔ مجھے یہاں ان کی نظم ہم دیکھیں گے یاد آ رہی ہے۔ ہمارے ذرائع میں اس کا پس منظر بھی بتایا گیا ہے کہ جب ضیاء الحق کے دور میں ایک اجتماع میں ساڑی پہننے پر پابندی تھی تو اقبال بانو نے کالی ساڑی پہن کر ہزاروں کے مجمع کے سامنے اسے گایا۔ یہ صرف ایک نظم نہیں رہی، یہ جبر کے خلاف مزاحمت کی ایک لازوال علامت بن گئی۔ اور اس نظم کی خوبصورتی دیکھیں، اس میں تمام علامات مذہبی ہیں، لوح ازل، اہل حکم، اہل صفا، لیکن اس کا پیغام آفاقی ہے۔ یہ مظلوم کے لیے امید اور ظالم کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ فیض کا پیغام بہت واضح تھا، طاقت مطلق نہیں ہوتی، اسے ہمیشہ چیلنج کیا جانا چاہیے، اسے سوال کیا جانا چاہیے۔ ریاست عوام کے لیے ہے، عوام ریاست کے لیے نہیں۔ یہ دونوں بالکل مختلف زاویے ہیں۔ ایک قوم کی تعمیر کی بات کر رہا ہے، دوسرا اس تعمیر میں انصاف کی ضمانت مانگ رہا ہے۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اقبال آسمان کی طرف دیکھ کر پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیا بننا چاہیے، جبکہ فیض زمین پر دیکھ کر پوچھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بہت خوبصورت اور جامع طریقہ ہے اس فرق کو سمجھنے کا، اور ہمارے ذرائع میں جو تقابل دیا گیا ہے وہ بالکل اسی نقطے کو مزید کھولتا ہے۔ اگر ہم فکر کے مرکز کو دیکھیں تو اقبال کا مرکز اسلام اور امت ہے۔ وہ مسلمانوں کو ایک عالمی برادری کے طور پر دیکھتے ہیں جس کی ایک شاندار تاریخ اور ایک عظیم منزل ہے۔ دوسری طرف فیض کا مرکز انسان اور سماج ہے۔ ان کے لیے طبقاتی جدوجہد اور انسانی حقوق زیادہ اہم ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب یا قوم سے ہو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بنیادی سوال بھی مختلف تھے۔ اقبال کا سوال تھا ہم کون ہیں، وہ شناخت، تاریخ اور تقدیر کی بات کر رہے تھے، جبکہ فیض کا سوال تھا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ حال پر، سماجی ناانصافی اور سیاسی جبر پر بات کر رہے تھے۔ بالکل، اور اسی وجہ سے ان کے اہداف بھی بدل گئے۔ اقبال کا ہدف تھا قوم کی تشکیل، یعنی نیشن بلڈنگ، وہ ایک نظریاتی بنیاد فراہم کر رہے تھے۔ فیض کا ہدف تھا ظلم کی نشاندہی، یعنی ٹروتھ ٹیلنگ، وہ نظام کی خامیوں پر انگلی رکھ رہی تھیں۔ اقبال ایک نظریاتی ریاست چاہتے تھے، جبکہ فیض ایک جواب دہ ریاست، ایک اکاؤنٹیبل اسٹیٹ کے حامی تھے۔ اور شاید سب سے اہم فرق یہ تھا کہ دونوں کے نزدیک سب سے بڑا خطرہ کیا تھا۔ اقبال کو لگتا تھا کہ سب سے بڑا خطرہ فکری غلامی ہے، مغرب کی اندھی تقلید کر کے اپنی جڑیں کھو دینا، جبکہ فیض کے نزدیک سب سے بڑا خطرہ سیاسی جبر تھا، اظہار رائے کی آزادی کا خاتمہ اور عوام کی آواز کا دب جانا۔ تو جب ہم اس تقابل کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ دونوں مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ایک قوم کو اپنی شناخت اور جڑیں بھی چاہیے اور اسے زندہ رکھنے کے لیے ایک بیدار ضمیر بھی چاہیے۔ اقبال آپ کو جڑیں فراہم کرتے ہیں، فیض آپ کو ضمیر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی تاریخ اور نظریات کی بات، لیکن آج کا ایک طالب علم جو اے آئی، گلوبلائزیشن، سوشل میڈیا کی دنیا میں رہ رہا ہے، وہ ان دو شخصیات سے عملی زندگی میں کیا سیکھے؟ کیا ان کے نظریات آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں؟ میرے خیال میں آج یہ پہلے سے بھی زیادہ ریلیونٹ ہے، لیکن جیسا کہ ہمارے ذرائع میں بھی واضح کیا گیا ہے، سیکھنا ہے، اندھی تقلید نہیں کرنی۔ اگر ہم اقبال سے شروع کریں تو آج کا طالب علم ان سے اندرونی مضبوطی یا انٹلیکچوئل ریزیلینس سیکھ سکتا ہے۔
آج جہاں ہر طرف سے ثقافتی یلغار ہے، جہاں آپ کی شناخت کو ہر روز چیلنج کیا جاتا ہے، وہاں اقبال کا فلسفہ خودی آپ کو اپنی جڑوں پر قائم رہنا سکھاتا ہے۔ صحیح، اور یہ بھی کہ علم کو صرف ڈگری یا نوکری کے لیے حاصل نہ کیا جائے۔ اقبال کا شاہین صرف اونچی اڑان نہیں بھرتا، اس کی نظر اپنے مقصد پر ہوتی ہے۔ آج کے طالب علم کو یہ سیکھنا ہے کہ اپنے علم کو اپنی ذات سے آگے بڑھ کر معاشرے اور انسانیت کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم سبق تنقیدی فکر ہے۔ اقبال مغرب کے علم اور ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں تھے، وہ اس کی فکری غلامی کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ باہر سے جو بھی آئے اسے آنکھیں بند کر کے قبول نہ کرو، بلکہ اسے اپنی عقل اور اپنی اقدار کی کسوٹی پر پرکھو۔ آج AI اور گلوبلائزیشن کے دور میں یہ صلاحیت یعنی خودی اور تنقیدی فکر کا امتزاج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اور اگر ہم فیض کی طرف آئیں تو ان سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ فیض سے آج کا طالب علم سماجی جرت یا مورل کریج سیکھ سکتا ہے۔ پہلا سبق، ناانصافی پر خاموش نہ رہنا۔ یہ سوچنا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ایک پڑھے لکھے اور باشعور انسان کو زیب نہیں دیتا۔ فیض سکھاتی ہیں کہ جہاں بھی ظلم اور ناانصافی ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اور یہ آواز اٹھانے کا طریقہ بھی بہت اہم ہے۔ فیض نے کبھی تشدد یا انتشار کی بات نہیں کی، ان کا ہتھیار قلم تھا، ان کی طاقت دلیل تھی۔ تو دوسرا سبق یہ ہے کہ طاقتور سے سوال کرنا سیکھا جائے، چاہے وہ یونیورسٹی کی انتظامیہ ہو، کوئی کارپوریٹ ادارہ ہو یا حکومت۔ سوال کرنا ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ بالکل، آج کے دور میں جہاں سینسرشپ ہے، جہاں طاقت کا غلط استعمال ہوتا ہے، جہاں معاشی عدم مساوات بڑھ رہی ہے، وہاں فیض کا حل آج بھی ایک مشعل راہ ہے، اور وہ حل ہے شعور اور اخلاقی مزاحمت۔ یعنی پہلے مسئلے کی گہرائی کو سمجھو، اس کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرو، اور پھر پرامن اور دلیل کی بنیاد پر اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے جس کی طرف ہمارے ذرائع اشارہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم صرف اقبال کو پڑھے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ زمینی حقائق سے کٹ کر صرف ایک آئیڈیل اور رومانوی دنیا میں رہنے لگے؟ وہ صرف ماضی کے قصوں میں کھو جائے اور حال کے مسائل کو نظر انداز کر دے؟ بالکل، یہ ایک حقیقی خطرہ ہے، اور اس کا الٹ بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ اگر کوئی صرف فیض کو پڑھے تو ممکن ہے کہ وہ ہر وقت صرف تنقید، احتجاج اور مایوسی کا شکار رہے۔ وہ اپنے نظام، اپنی تاریخ، اپنی اقدار، ہر چیز سے بدظن ہو جائے اور اپنی نظریاتی جڑوں کو ہی کھو بیٹھے۔ ایک طرف خیالی دنیا ہے، دوسری طرف مکمل مایوسی۔ تو پھر درست راستہ کیا ہے؟ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ ہمارے ماخذ میں ایک بہت ہی خوبصورت اور جامع جملہ ہے جو اس کا جواب دیتا ہے، اور وہ یہ: شناخت میں اقبال، ضمیر میں فیض۔ واہ، شناخت میں اقبال، ضمیر میں فیض۔ اس کو ذرا کھولیں، اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سوال آپ کی پہچان کا ہو، آپ کی تہذیبی جڑوں کا ہو، آپ کی اقدار کا ہو، تو اقبال کی طرف دیکھو۔ وہ آپ کو اپنی تاریخ پر فخر کرنا اور مستقبل کے لیے ایک ویژن رکھنا سکھائیں گے۔ لیکن جب سوال انصاف کا ہو، جب آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہو، جب طاقت کا غلط استعمال ہو رہا ہو، تو اپنے ضمیر کو زندہ رکھنے کے لیے فیض سے رہنمائی لو۔ وہ آپ کو سچ بولنے اور کمزور کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت دیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اگر میں اس پوری بحث کو ایک اور جملے میں سمیٹنے کی کوشش کروں تو وہ شاید یہ ہوگا: اقبال تمہیں مضبوط بناتا ہے، فیض تمہیں ایماندار رکھتا ہے۔ کیا کہنے، اس سے بہتر خلاصہ نہیں ہو سکتا۔ اقبال آپ کو اپنی ذات اور اپنی قوم پر یقین کرنا سکھا کر اندر سے مضبوط بناتا ہے، اور فیض اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو ایماندار اور انسانیت نواز رکھتی ہیں۔ وہ آپ کو یاد دلاتی رہتی ہیں کہ اصل مقصد ایک منصفانہ اور ہمدرد معاشرہ قائم کرنا ہے۔ تو اس ساری گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نئے دور کا کامیاب اور مکمل شہری وہی ہے جو بے وقت 3 کام کر سکتا ہے۔ وہ اپنی اقدار اور اپنی شناخت کو گہرائی سے جانتا ہو، یعنی اس نے اقبال کو سمجھا ہو۔ وہ اپنے ارد گرد موجود طاقت کے مراکز سے سوال کرنے کی جرت رکھتا ہو، یعنی اس نے فیض کو پڑھا ہو۔ اور سب سے اہم، وہ اپنے علم کو صرف ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کی خدمت اور بہتری میں بدلتا ہو، یعنی وہ ان دونوں کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو۔ بالکل، علم جب تک عمل میں نہ ڈھلے وہ ایک بوجھ ہے۔
ان دونوں عظیم مفکرین نے ہمیں صرف سوچنا نہیں سکھایا بلکہ عمل کرنے کی ترغیب بھی دی۔ چلے اس گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں اور سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں ایک طرف شناخت کا بحران ہے اور دوسری طرف ناانصافی اور جبر کی کئی شکلیں موجود ہیں، وہاں ان میں سے کس چیز کو پروان چڑھانے کی زیادہ فوری ضرورت ہے؟ ایک مضبوط شناخت یا ایک بیدار ضمیر؟ کیا پہلے اپنی جڑیں مضبوط کرنا زیادہ اہم ہے تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں، یا پہلے اپنے ارد گرد کی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانا زیادہ ضروری ہے، یا یہ دونوں کام ایک ساتھ ہی کرنے ہوں گے؟